علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس واقعے کے بارے میں بہت سارے واعظین بیان کرتے ہیں ممبروں سے، بعض اوقات علماء اکرام بھی بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر غیر علماء جو خطیب ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی موت آنے والی تھی تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں نے کوشش کی کلمہ پڑھو، ان کی زبان سے نہیں نکل رہا، وہ کہہ بھی رہے کہ میری زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی کہ اللہ کے رسول علقمہ موت کے قریب ہیں اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ میں کون زندہ کا؟ ماں زندہ کا، بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں کیا؟ اس نے کہا جی بالکل ناراض ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، دیندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ یہ بدتمیز ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا دل اس کی وجہ سے چھلنی ہے۔ جو بھی الفاظ ہوں، ادھر ادھر ہو سکتے ہیں الفاظ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو معاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ اب میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ معاف مت کرو، اور صحابہ سے فرمایا کہ بھائی ایندھن اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو اور ان کو جلاؤ اور اس علقمہ کو اسی میں ڈال دو۔ تو ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے بیٹے کو آپ جلا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے بیٹے کو جلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جلائیں گے؟ فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو، مر جائے گا، اس کی بخشش ہوگی نہیں، جہنم میں جلے گا، تو اس سے بہتر ہے یہیں جلا دوں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گئی کہ نہیں ایسی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ تو انہوں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں لے گئے، اتارا، دفن کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہے، اور نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا تھا، آج سے 3-4 سال پہلے غالباً فیس بک لائیو ویڈیو پر۔ اس پر ہمارے ایک دوست انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اس حدیث کی تحقیق کی ہے جو میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس پر میں نے تھوڑی اسٹڈی بھی کی تھی۔ تو یہ جو واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا یہ واقعہ حقیقتاً صحیح ہے؟ کیا اس کی سند صحیح ہے؟ کیا یہ واقعہ محدثین نے قبول کیا ہے؟ کیا صحیح احادیث میں یہ واقعہ یا حسن احادیث میں یہ واقعہ آیا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے۔ تو دیکھیں یہ واقعہ بہت بیان کیا جاتا ہے، ممبروں سے علماء اکرام بھی بیان کرتے ہیں، عوام بھی بیان کرتی ہے، اور قصے بھی اس کے بیان کیے جاتے ہیں، اور ماں کی عظمت پر اور ماں کی محبت پر اور ماں کی عزت پر یہ واقعہ خوب بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دی جاتی، جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر یہ مثالیں فٹ کی جاتی ہیں کہ علقمہ صحابی کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہے، درست ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں اس واقعے کے بارے میں محدثین نے صراحت کی ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس واقعے کو جھوٹ کہا ہے، موضوع کہا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے کہ اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ اور اس میں ایک راوی ہے، ان کے بارے میں تو محدثین نے لکھا ہے، بعض محدثین کے نزدیک وہ کذاب ہے، بعض محدثین کے نزدیک وہ امام بخاری کے نزدیک وہ منکر حدیث ہے، اور اسی طریقے سے غالباً امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو متروک الحدیث لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فقہاء اور محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کرا، لیکن بعد میں ہٹا دیا کیونکہ یہ غیر معتبر تھا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل یعنی میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو پہلے لکھا پھر ہٹا دیا، چونکہ یہ روایت غیر معتبر ہے ان کے نزدیک، اس لیے اس واقعے کو نکال دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہاں اس پر جو ہے فتاوی بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ علقمہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو کیا یہ واقعہ صحیح، اس کو بیان کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس کو تذکرۃ الموضوعات ایک کتاب یعنی وہ احادیث جو موضوع جھوٹی ہیں اس میں یہ اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح بہت سارے محدثین یعنی کسی محدث نے اس کو صحیح یا حسن نہیں کہا ہے، بلکہ یہ تو ضعیف کہا ہے انتہائی اعلیٰ درجے کی، یا تو پھر اس کو موضوع کہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لہٰذا اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے،
اور دوسری بات، ایک طرف تو یہ واقعہ چلو مان لو ضعیف بھی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس واقعے میں ایک صحابی رسول جو کہ اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ ہیں، یعنی ان کی تنقیص بھی لازم آتی ہے، ان کے اندر نقص نکلتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر کمی نکلتی ہے، کمی ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے صحابہ اکرام کا مقام انسان گھٹاتا ہے جب اس طرح کے واقعات بیان کرتا ہے۔ تو ایک تو موضوع اور اسی طریقے سے من گھڑت یا پھر ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس سے ایک صحابی رسول کی ذات مجروح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔